شعیب صاحب یہ کیا باتیں کی جا رہی ہیں اور کیوں پی ٹی آئی کے لوگ پاکستان مخالف نیریٹو باہر جا کر بنا رہے ہیں سر؟ اس سے نہیں لگ رہا آپ کو سن کر دیکھ کر؟ لیکن پہلی بات تو یہ ہے کہ ڈاکٹر محیط پیرزادہ صاحب پی ٹی آئی کے تو ورکر نہیں ہیں، وہ ایک جرنلسٹ ہیں، انڈیپینڈنٹ جرنلسٹ ہیں. جس طرح ماشاءاللہ آپ جرنلسٹ ہیں، آپ کی ایک انڈیپینڈنٹ اپنی اوپینین ہو سکتی ہے. آپ پہ میں چھاپ تو نہیں لگا سکتا کہ آپ پی ٹی آئی کی ہیں یا پی ایم ایل این کی ہیں یا پی ڈی ایم کی جماعت سے تعلق ہے. آپ کی بات، اپنا تجزیہ، آپ کا موازنہ درست بھی ہو سکتا ہے، میرا اس سے اختلاف بھی ہو سکتا ہے. تو سمپل بات یہ ہے کہ پاکستان فرسٹ، ہم تو اس نظریے کا قائل ہیں، نمبر 1. نمبر 2، پاکستان کے بنیادی انسانی حقوق اس وقت معطل ہیں، اس میں کسی کو کوئی شک و شبہ نہیں ہونے چاہیے. 2 دن پہلے عاصمہ شیرازی کے پروگرام میں بیٹھ کے گفتگو ہوئی. عطا طاہر صاحب نے ایک ہماری خاتون، سابق خاتون ایم پی اے کہیں سے ماپیا کے بارے میں کہا کہ جی وہ عمران خان صاحب کو سپورٹ کرنے آتی ہیں، اور رات کی تاریکی میں اس کو گرفتار کر لیا ودن 24 آورس. اگر یہ ہمارے بنیادی حقوق ہیں تو ہمیں اس پہ تو آواز اٹھانی ہے، اور ہم نے پاکستان کو بے آئین تو نہیں چھوڑنا. کل علی محمد خان 8ویں مرتبہ ضمانت پہ رہا ہونے کے بعد گھر پہنچا، اور جج نے ان کو کہا کہ ڈپٹی کمشنر کو پیش کرو ذاتی حیثیت میں، اور میں اس وقت ان کو نشان عبرت بناؤں گا تاکہ آئندہ کے لیے پاکستان کے بنیادی انسانی حقوق کی یہ خلاف ورزی نہ ہو. سر آپ کی ان تمام دلیلوں کے باوجود جو کچھ پاکستان سے باہر ہو رہا ہے، کیا جا رہا ہے، یہ درست کر رہے ہیں؟ کون؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ کون؟ چلیں ایک کون کہہ رہے ہیں کہ وہ ان کی اپنی رائے ہو سکتی ہے، کون میں میری 2 باتیں پی ٹی آئی کے لوگ ہیں نا سر وہاں پہ. کون میں پی ٹی آئی کے لوگ ہمیشہ پرامن احتجاج وہاں کرتے ہیں، ہمارے پاکستانی ہیں، ان کا حق ہے اپنے کسی بھی جگہ پہ احتجاج کریں. سر یہ جو تقریر سجائی گئی ہے نا، یہ پی ٹی آئی کے عہدیدار نے مجھے نہیں پتا، اب میں نے جس میں کہا جا رہا ہے کہ امریکہ سے پوچھا جا رہا ہے کہ آئی ایم ایف نے پیسے کیوں دیے پاکستان کو. ڈاکٹر محیط پیرزادہ، میں نے پہلے آپ کو کہہ دیا وہ ہمارا ورکر نہیں ہے، سر پی ٹی آئی کے عہدیدار کی طرف سے یہ سیمینار سجایا گیا ہے. میں محیط پیرزادہ کی بات نہیں کر رہی ہوں، انہوں نے کرن ایک بات کا جواب میں آپ کو دوسری دے دوں. میں نے یہاں پچھلے سال، میں اس وقت پارٹی میں نہیں تھا، بطور صدر اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسیشن میریٹ میں نے فنکشن رکھا، رجیم چینج آپریشن اینڈ فال آؤٹ آن پاکستان. تمام طرح کے لوگوں کو میں نے بلایا، ہر انڈیپینڈنٹ فورم کے لوگ جس طرح کے تھے، اس میں ایاز امیر آیا، اس میں یہ ڈاکٹر محیط پیرزادہ بھی تھا، اس میں سمیع ابراہیم بھی تھا، باقی بھی بڑے، جنرل خالد نعیم تھا، شمشاد خان تھا، اور بھی بہت سارے لوگ تھے. سب نے اپنی اپنی ڈیفرنس اوپینین دی. سب سے زیادہ آپ کو پتہ ہے تنقید کس نے کی عمران خان کے اوپر؟ وہ کی ایاز امیر نے. لیکن کنڈکٹ آف دی ہمارے ملک کی ایجنسیز کا یا اداروں کا دیکھ لیں، اسی دن یعنی ودن 24 آور رات کو اس کو کوٹ پڑتی ہے، اس کو اسہارٹ ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے. پھر عمران ریاض کی جو تقریر تھی وہ والی تقریر تھی جس کے اگلے ہی دن اس کے خلاف 18 پرچے کاٹ دیے گئے. اگر آپ اپنے میں بلا رہا ہوں ایک انڈیپینڈنٹ فورم ہے، وہ تنقید بھی کریں گے، وہ تعریف بھی کریں گے، ہر ایک کا اپنا اپنا حق ہے. کوئی بھی شخص کسی بھی جگہ، کوئی ایک انڈیپینڈنٹ فورم کسی جگہ سب کو بلاتا ہے، پاکستانیوں کو ہی انہوں نے بلانا ہے نا، باہر کو والوں کو بلانا ہے، پاکستانیوں کو بلانا ہے. کسی کی آواز کو نہیں دبا سکتے آپ، ڈیفرنس آف اوپینین دے سکتے ہیں. میں اگر ہوسٹ ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ میری ذمہ داری، میں آپ کے پاس بیٹھا ہوں، آپ ہوسٹ ہیں نا، میں کوئی غلط بات کر دوں، ذمہ داری آپ پہ تو نہیں ہے، آپ ڈسکلیمر سب سے پہلے لکھ دیتی ہیں. تو بات یہ ہے کہ میری اپنی ایک اوپینین، میں پاکستان کے بارے میں یہ جانتی ہوں کہ میں باہر جا کے کسی کنٹری میں اور وہاں پر بیٹھ کے پھر اس طرح کا پروپیگنڈا تو نہیں کروں گی نا سر. میں ایک بات صرف کر رہا ہوں، میرا آپ کا ڈفرنس آف اوپینین ہو سکتا ہے نا، میری اوپینین کیا آپ کے ذمہ پڑ جائے گی؟ نہیں پڑے گی. اگر یہ ذمہ داری ہونی شروع ہو جائے تو پھر آپ تو کسی دن کوئی پروگرام ہی نہ کر سکیں. تو اس لیے میزبان اور مہمان کے درمیان یہ فرق ہمیں ضرور رکھنا چاہیے کہ ہر بندے کا ایک اپنا انڈیپینڈنٹ اوپینین ہے. لیکن میں ایک بات کہوں، اگر آپ صرف ایک بات موجود ہیں ان کی مذمت کریں گے آپ؟ ایک بات صرف، میں نے ان کی سٹیٹمنٹ نہیں سنی کہ انہوں نے کیا کہا ہے. بتا تو رہی ہوں آپ کو، اگر کوئی غلط بات ہے تو میں ضرور مذمت کروں گا. دوبارہ سنوا دوں آپ کہہ رہی ہیں تو میں آپ کی بات کو درست مانتا ہوں. اگر یہ بات ایز اٹ از ہے تو میں ضرور مذمت کروں گا. بلال صاحب، سر خبریں ہیں کچھ نام جو ہے وہ نگراں وزیر اعظم کے لیے فائنل کر لیے گئے ہیں. آپ کی جماعت کی طرف سے کس کس کا نام تجویز کیا جا رہا ہے؟ وہ اسحاق ڈار صاحب والے نام کا کیا ہوا سر؟ ان کا نام شامل ہے؟ کیونکہ جتنا اس معاملے کو طول دیا جا رہا ہے یہ اتنا ہی متنازع ہو رہا ہے، اور انفیکٹ دکھ بھی رہا ہے سامنے کہ معاملہ متنازع ہوتا جا رہا ہے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. کرن صاحب تھینک یو فار ہیونگ می آن یور شو. دیکھیے آپ کے سوال سے پہلے جو ابھی آپ کی گفتگو شعیب صاحب کے ساتھ ہو رہی تھی، میں ذرا اس پہ بات کرنا چاہوں گا کہ ایک تو محیط صاحب ان کے کافی سپورٹر ہیں، جو حقیقت ہے، مطلب کہ
میرا نہیں خیال کوئی اس بات سے ڈس ایگری کرے گا. اور اب وہ جو آپ بات کری ہیں اس میں یقیناً وزن ہے, وہ کلپس آپ نے دیکھی ہے جی. اور یہاں تک صحافیوں کی آزادی کی بات ہو یا وکٹمائزیشن کی بات ہو, تو اس کے ریکارڈ جو عمران خان صاحب کی جو ان کے لیڈر ہیں ان نے جو قائم کیے اپنے دور میں, اس کی تو کوئی مثال ہی نہیں ہے. اور خاص طور پہ آپ نے دیکھا کہ آپ ہمیں چھوڑ دیں, RSF رپورٹرز وداؤٹ بارڈرز اس چیز کا کہہ چکی ہے کہ کس طرح میڈیا پریڈیٹر عمران خان کو انہوں نے ڈکلیئر کیا. پریس فریڈم انڈیکس میں ہماری ریٹنگ ان کے دورانیے میں گری. آپ نے صحافیوں کی پسلیاں ٹوٹتے ہوئے, ناکے ٹوٹتے ہوئے, ان کے وزراء کی طرف سے تھپڑ رسید کرتے ہوئے, گولیاں لگتے ہوئے آپ نے صحافیوں کو دیکھا. خواتین جو صحافی تھیں آپ کی, ان کی تذلیل ہوتی دیکھی. منظم کیمپینز ان کے خلاف, ان کے کیریکٹرز کے خلاف آپ نے دیکھا. تو انہوں نے پوری باقاعدہ منظم کیمپین کی. اور یہ جو PTI کے ان کے USA کے جو وہاں پہ بندے ہیں, وہ تو اپنی طرف سے شاہ سے وفاداری دکھا رہے ہیں نا, کیونکہ ان کو یہی سکھایا گیا کہ یہی آپ کا کام ہے. تو وہاں پہ کھڑے ہو کے یہ تقریر کر رہے ہیں, ان کی تقریر وائرل ہوگی, یہ لوگ کہہ رہے ہیں بڑی بات ہے. میں پہلے حمداللہ صاحب سے بھی اس پہ کمنٹ لے لوں. نہیں, آپ نے جو سوال کیا تھا, جی میں پھر اس سوال پہ آ جاؤں گی, کیونکہ پھر حمداللہ صاحب بھی یہی کہیں گے کہ پہلے میں اس پہ کمنٹ کرنا چاہ رہا ہوں. سر پہلے آپ پلیز کمنٹ کر دیجیے اس ایشو پر. دیکھیے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, یہ جو آپ نے حوالہ دیا امریکہ میں جس پروگرام کا, جو وہاں PTI کا ایک ورکر یا ایک ذمہ دار ایک کانگریس مین کو کہتے ہیں کہ آپ لوگوں نے کیوں پاکستان کو $3 ارب دیے, اس کا مطلب یہ ہے کہ IMF نے معاہدہ کیوں کیا, یعنی اس پر عمل درآمد کیوں ہوا, امپلیمنٹیشن کیوں ہوا. حالانکہ معاہدہ تو PTI کی حکومت میں ہوا تھا نا, پھر تھوڑا بھی PTI کی حکومت میں, تو اسی کو چلایا گیا. ایسی حکومت نہیں, اسی کو چلایا. بات یہ نہیں ہے, یہاں تک نہیں ہے بات. بہت سے ایسے دلائل ہے, بہت سے ایسے شواہد ہے جس کی وجہ سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ PTI جس طرح فارن فنڈڈ پارٹی ہے, ممنوعہ فنڈڈ پارٹی ہے, اسی طرح یہ پاکستان کی نمائندگی کم, بیرونی قوتوں کی نمائندگی زیادہ کرتی چلی آ رہی ہے. پاکستان کی سیاست, پاکستان کی معیشت, پاکستان کی دفاع, یہ 3 ستون ہے ریاست کو مضبوط کرنے کے لیے. درست. اس پارٹی نے ان تینوں کو ڈیمیج کیا ہے. صحیح. سر مجھے شعیب صاحب مجھے جی پچھلے سال سے یہ 15 مہینوں میں ڈیفالٹ کے قریب کون لایا بھائی؟ اس وقت تمام انٹرنیشنل آپ پول اٹھا لو, 5% چانس بھی نہیں تھا ڈیفالٹ کا. آج آپ نہیں سر, آپ کی حکومت میں شبر زیدی صاحب بار بار یہ بات کرتے ہیں, کسی جگہ نہیں ہے. میرے پروگرام میں بار بار کہتے رہے کہ پاکستان ڈیفالٹ کر جائے گا, کر جائے گا والی بات ہے. آج تو آپ کا صاحب آپ کی اپنی حکومت میں, آج آپ کا ڈیفنس منسٹر کہتا ہے ہم ڈیفالٹ کر چکے ہیں. اگر یہ حکومت رہتی تو ہم ڈیفالٹ کی طرف چلے جاتے ہیں, ملک تباہ ہو جاتا. ایک ہے چلے جاتے, ایک آپ کا ڈیفنس منسٹر کہتا ہے ہم کر چکے ہیں. یہ فرق ہے نمبر 1. نمبر 2, عمران خان کی مہربانی سے IMF کو آپ سے پیسے ملے ہیں $1 بلین جو ابھی ہوا ہے, ان کی کنسنٹ شامل ہے کہ نہیں ہے؟ اس لیے آپ یہ بات نہ کریں. سر وہ شیورٹی لینی تھی نا, سن لیں, تو دیے نا انہوں نے دیے ہے نا, ان کی مہربانی سے ملا ہے نا, یہ ملک کی خاطر انہوں نے دیا نا. لیکن سر کوئی آپشن بھی تو نہیں تھا نا سر. اس سے آگے جائیں نا, تو اس لیے آپ ان کو ڈسکریڈٹ کرنے کے بجائے کریڈٹ دیں. اس سے آگے آپ صحافیوں کی بات کرتے ہیں. کدھر ہے 75 دن سے عمران ریاض؟ کس ایجنسی کے پاس ہے کہ بھائی اگر کوئی مقدمہ ہے تو اس کو پیش کرو؟ نہیں ہے تو اس طریقے سے آپ صحافت پہ پابندیاں لگاتے ہیں. یہ بڑا ویلڈ پوائنٹ ہے. مجھے یہ بتائیں, جی آج بھی آپ PTI چیئرمین کا نام نہیں لے سکتے, تصویر نہیں لگا سکتے اس کی, وہ آخر یہ آزادی صحافت کدھر سے آ گئی ہے؟ یہ بنیادی حقوق ہیں آپ کے ملک کے. اچھا آپ مجھے بتا دیں, ارشد شریف کے قتل کی آج بھی کوئی رپورٹ سامنے لے آئیں. دور میں دیگر سیاسی جو جماعتوں کے لوگ ہیں ان کے ساتھ بھی یہ سب کچھ ہوتا رہا ہے, لیکن اس وقت آپ اس کو کہتے رہے کہ یہ درست عمل ہوا ہے. ٹھیک ہے, اس وقت بھی میڈیا بلیک آؤٹ ہوتا رہا ہے سر. چلیں ہم آگے بڑھ جاتے ہیں. سر کل شعیب صاحب یہ تیز ترین قانون سازیاں ہو رہی ہیں آج کل, یہ حکومت جو ہے موجودہ یہ اگلے پچھلے سارے ریکارڈز توڑ رہی ہے, تو اس پہ میں نے بلال صاحب سے ضرور پوچھنا ہے, لیکن آپ یہ بتائیں کہ کل آرمی ایکٹ پر ترمیم والا معاملہ, اس میں 20-25 سینیٹرز پاکستان تحریک انصاف کے, کسی کی طرف سے کچھ نہیں کہا گیا سر, خاموش رہے. تو کیا یہ ڈیسائیڈڈ تھا کہ خاموش حمایت کریں گے, اور یہ عمران خان صاحب کی اجازت سے اس بل کی مخالفت نہیں کی گئی ہے سر؟ کیا ہوا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ میرے نالج میں نہیں ہے. مجھے آج ہی صبح پتہ چلا ہے کہ جی وہ انہوں نے مخالفت نہیں کی لیکن حمایت بھی نہیں کی, لیکن وہ اقلیت میں ہیں
نیچرلی اقلیت سر، میں خاموش ان کا رہنا ووٹ حمایت ہی سن ہے۔ لیں نا، ووٹ دینا یا نہ دینا یا مخالفت میں دینا وہ ایکول ہے، اس لیے کہ ان کی مخالفت میں بھی ووٹ ڈال دیں، میننگ دیر بائی جو اکثریت ہے اس میں بل پاس ہونا ہی ہونا ہے، ہونا ہی ہونا ہے۔ لیکن میرے یہ نالج میں نہیں ہے، تاریخ میں لکھا جاتا ہے سر، میرے نالج میں جماعت نہیں ہے، اسلامی نے رضا ربانی صاحب نے مخالفت کی، تاریخ میں لکھا جاتا ہے سر۔ میرے نالج میں نہیں ہے کہ یہ پالیسی ڈیسیژن کوئی تھا یا نہیں تھا، لیکن ایک بات طے ہے کہ اس بل کی حمایت میں ووٹ نہیں دیا۔ اور دوسری بات میں ایک بات بتاؤں، اس کے اندر جو ایک میں شک پڑھ رہا تھا، دیکھیں بات یہ ہے کہ اس میں لکھا ہوا ہے کہ نیشنل سویلین پروجیکٹس کے لیے بھی آپ ان کو پاورز دے سکتے ہیں آرمی ایکٹ کی ترمیم میں، اور اس کا ایفیکٹ ریٹروسپیکٹیو ہوگا۔ میں اس کا ذاتی طور پر میری ذاتی رائے ہے اب یہ، کیونکہ پالیسی ڈیسیژن مجھے نہیں پتا، ابھی تک اس میں کوئی اسٹیٹمنٹ آئی نہیں، نہ ہی میں خان صاحب سے اس بارے میں ڈسکس ہوئی ہے، نہ کسی کمیٹی میں ڈسکشن ہوئی۔ میں اس لیے اس کا مخالف ہوں کہ آپ اگر سویلینز کا کام اسٹیبلشمنٹ کے حوالے کر دیں گے تو سیکیورٹی ایشوز پہلے ہی ہمارے ملک کے اس قدر زیادہ ہیں، اور آج آپ کی دہشت گردی اتنی زیادہ ہے، اتنے پرابلمز ہیں ہمارے، تو سیولین سپریمیسی کا تقاضا بھی یہی ہے کہ آپ سیولینز کی جو گورننس ہے اس کو امپروو کریں، یہ ریکارڈ کا حصہ بنایا جا سکتا تھا ویسے، اگر میری تو اپنی رائے ہے، میں آپ کو دے رہا ہوں، آپ نے میرے سے سوال کیا، میں آپ کو رائے دے رہا ہوں، رائٹ فرام دی بگننگ، آج تک میرا ہمیشہ سے یہ مطالبہ اور میری یہ رائے رہی ہے کہ کبھی بھی آپ جس ادارے کا جو کام ہے اس کو وہ کرنا چاہیے۔ ہمارے ملک کی اسٹیبلشمنٹ کا جو کام ہے وہ ان کو کرنا چاہیے، ہماری آرمی ملک کے بارڈر سنبھالے، ملک کی سیکورٹی کو ٹھیک کرے، اگر کہیں ضرورت ہے دہشت گردی کے معاملات کو روکنے کے لیے، اور ان کی انٹیلیجنس ادھر کام کرنا چاہیے۔ آپ کا پوائنٹ آ گیا، بالکل ٹھیک ہے۔